الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم رواه البخاري والمسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صدیق تھے اور حقیقت میں سب سے افضل ترین صحابی اور بعد انبیاء سب سے افضل بشر اور یار غار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ فیض یافتہ کہ حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو میرے قلب میں ڈالا تھا وہ میں نے ابو بکر کے قلب میں ڈال دیا۔ یہ بڑی عظیم سعادت ہے اور یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ اس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوں اور زبان مبارک سے اس کا اقرار فرماتے ہوں کہ جو اللہ جل شانہ نے میرے قلب میں ڈالا تھا وہ میں نے ابو بکر صدیق کے قلب میں داخل کر دیا۔ ہم اس کو تصوف کی اصطلاح میں نسبت اتحادی بھی کہتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق جو اللہ کے مقبول ترین بندوں میں سے تھے اور جن کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور مطابقت میں گزری، جن کا کوئی عمل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عدم مطابقت نہیں رکھتا تھا، ہر عمل میں کلیتاً ہمتاً ہر عمل میں مشابہت تھی۔ یہ اپنی نماز کے بعد یہ پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی اللہم انی ظلمت نفسی، اور یونس علیہ السلام فرماتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا فاغفر لی، مجھے معاف فرما۔ اب دیکھیں یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں ارشاد گرامی اللہم انی ظلمت نفسی، تو الفاظ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور انہی الفاظ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی گناہوں کا غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے یہ پڑھ رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا۔ اچھا، جب آدمی اپنی جان کو شریعت کے تابع نہیں کرتا اور اس کو اپنی مرضی کرنے کی اجازت دے دیتا ہے تو وہ جان نامعلوم کن کن وادیوں میں اور کن کن غلاستوں کے ڈھیر میں سے گزر کر آ جاتی ہے واپس، تو گندگی اور نجاستوں سے اٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یقیناً ایسی شکل میں کہ اگر اس جان کو نجاستوں اور گناہوں کی وادیوں میں بھٹکنے دیا جائے
تو یہ اس کے اوپر بڑا ظلم ہوگا۔ تو اصل میں رحم یہی ہے کہ اس کو خلاف شریعت امور سے بچایا جائے اور اس کو شریعت کی لگام دی جائے، اور اس نفس کو اور اس جان کو اس دین کے تابع کر دیا جائے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر آپ نے جان کی حفاظت کی، اس پر رحم کیا۔ ادروائز علاوہ ازیں اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا۔ ظلم کی مقدار کیا ہے؟ ظلم کی مقدار کیا ہے؟ کچھ چھوٹا ظلم نہیں کیا، کیونکہ جب میں نے اس رب کو نہیں پہچانا اور نہ پہچاننے کی وجہ سے اس کے احکامات ٹوٹ گئے، تو کس قدر میں بے ادبی کا مرتکب ہوا۔ عام آدمی کی کوئی بات نہ مانی جائے تو معذرت کر لی جاتی ہے، بڑے آدمی کی بات نہ مانی جائے تو اس پر یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ بے ادبی کا بھی میرے اوپر ایک الزام آئے گا، نافرمانی کا تو آئے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہو تو اس سے غفلت اختیار کر لی جائے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ظلم عظیم ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے ظلمن کثیرا، ظلمن کثیرا، ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا۔ اب دیکھیے آپ کو سوچ لیں، یا اللہ بد نظری، یعنی یہ الفاظ تو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، انبیاء کرام تو ہر شے سے معصوم تھے اور وہ ابو بکر صدیق محفوظ عن الخطا تھے، لیکن یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ جب ہم سے خطائیں ہوں، بد نظری ہو، جب ہم سے گناہ ہوں، جب ہم پر شہوات طاری ہوں اور وہ شہوات کے تقاضوں پر ہم عمل کر گزریں تو ہم اپنی جانوں پر ہم ظلم کرنے لگیں گے، تو ایسے میں ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ تو اس وقت جو پڑھا جائے اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، ظلمن کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور اللہ رب العزت یہ ظلم تو میں کر بیٹھا ہوں، پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو تیری ذات کے سوا اور کوئی نہیں معاف کرتا۔ تو ہی وہ ذات ہے کہ جو گناہوں کی مغفرت فرماتی ہے، اور اللہ یہ تو دنیا دار لوگ تو کہاں معاف کرتے ہیں، معاف بھی کر دیں تو دل میں بات رکھتے ہیں، بس 10 سال بعد معاف کی چیز کا تانا بھی دے دیتے ہیں اور بھولتے بھی نہیں اس غلطی کو۔ اللہ یہ معاف کرنے والی صرف تو صرف تیری ہے کہ تو معاف بھی کر دیتا ہے اور ان گناہوں کو صاف بھی کر دیتا ہے، اور ان گناہوں کے بعد جب آدمی استغفار مزید کرتا رہتا ہے تو پھر تو ان گناہوں کو نیکیوں سے مبدل بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ جو گناہوں کو معاف کرنا یہ تو تیری شان ہے، یہ تو تیرا ہی شیوا ہے، دنیا میں تو کوئی بھی ایسا نہیں۔ اللہ جل شانہ کہ جب ہم پہ جب ہمارا نفس ہم پہ حاوی ہوتا ہے تو ہم مغلوب ہو جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو ایسی شکل میں اللہ ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا اے اللہ رب العزت کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ فاغفر لی، سو مجھے اپنی خاص مغفرت سے بخش دے، اللہ رب العزت میری مغفرت فرما۔ فاغفر لی، اب یہ جو فاغفر لی ہے اس کو بار بار کہنا چاہیے اور اس سے اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی خلاصی کرا لینی چاہیے۔ فاغفر لی فاغفر لی ولا یغفر الذنوب الا انت، فاغفر لی ولا یغفر الذنوب الا انت، فاغفر لی فاغفر لی اغفر لی اغفر لی اغفر لی یا واسع الفضل اغفر لی یا واسع الفضل اغفر لی
یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی. ایک میں نے طواف کرنے والے نوجوان کو دیکھا اور وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا اور دونوں ہاتھ اس نے اٹھائے ہوئے تھے. وہ کہہ رہا تھا یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی. بہت وسیع فضل والے، اغفر لی، مجھے معاف کر دے. تو یہاں پر ابو بکر صدیق یہ پڑھتے تھے، اور یہ حدیث یعنی بخاری شریف مسلم کی ہے، دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی تحیات میں تشہد میں آیت یعنی التحیات کے درود کے بعد یعنی دعا میں بھی نوافل و سنتوں میں یہ پڑھ لیتے تھے. تو فرماتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. بہت بڑا ظلم، اللہ ایسا ظلم کیا جسے صرف تو ہی معاف کر سکتا ہے. فاغفر لی، میری مغفرت فرما دے. من عندک، اب مجھے اپنی خاص مطلب سے. وارحمنی ارحمنا انت مولانا، ارحمنی انت مولائی، وارحمنی رب وارحمنی، اور مجھ پر رحم کر، اور وارحمنی مجھ پر رحم کر. انک انت الغفور الرحیم، یقین تو ہی بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. تو غفور اور رحیم ہے، تو بے حد رحم کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے. تو اس دعا کو آپ بھی یاد کر لیجئے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس دعا کو یاد کر لیجئے، اور اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالی انسان کے یعنی اس کے اندر جو گناہ ہے وہ بھی چڑھیں گے، اور جب اس کو کثرت سے پڑھتا رہے گا تو اندر سے گناہوں کی کھوٹ اور میل بھی درست ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. اور جو والدین کے بچے نافرمان ہیں، بات نہیں سمجھتے اور اپنے ہی طرز زندگی میں مبتلا ہیں، وہ بچے اگر ان کو ہم نے اس وقت نہ پکڑا تو پھر بے راہی کا شکار ہو کر یورپ زدہ ہو جائیں گے. پھر یہ بھی ممکن ہے کہ 40 سال تک یا 30-35 سال تک یہ آپ کے ہاتھ میں نہ آئیں، کبھی اپنی زندگی کو خود ہی متعین کریں. تو اس لیے اپنے بچوں کی جو ہم حقوق ادا نہیں کر سکے، اخلاقی اور دینی حقوق کہ ان کو شریعت کی تعلیم نہیں دے سکے، اللہ کا تعارف نہیں کرا سکے، ان کو ہم گیمز خرید کے دیتے رہے، وہ گیمز کی طرف چلے گئے. ان کو ہم ایسی ایکسرسائزز کے جو سٹنگ کی حالت میں لیکن برین کی ایکسرسائز ہیں، اس میں وہ جناب ان کے برین ڈیولپ کر کے، لیکن اتباع سنت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اعتبار سے ان کو کوئی بنیادی تعلیم بھی نہیں دی گئی. حتیٰ کہ 18 سال کا بچہ جب اس کی والدہ سے پوچھا اس کو نماز آتی، کہیں یہ بھی چھوٹا ہے. تو اس لیے یہ جو آپ نے خود ان کو اس رستے پہ ڈالا ہے، تو اس کے بعد آپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں جب ان کی حرکات مختلف قسم کی ہوتی ہیں. کوئی کسی ڈرگ میں انوالو ہوتا ہے تو آپ چیخ اٹھتے ہیں، کسی لڑکی میں آپ چیخ اٹھتے ہیں، کسی یعنی اس میں کیا کہتے ہیں فیلئر میں، جب وہ یونیورسٹی میں فیل ہوتا ہے آپ چیخ اٹھتے ہیں. لیکن آپ کبھی اس بات پہ چیخ نہیں اٹھتے کہ اس کا دین برباد ہو رہا ہے، اس کے دین کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے.
تو جس وقت آپ چیختے ہیں تو اصل میں آپ اس کو برا بلا کہتے ہیں، قصور آپ کا اپنا ہوتا ہے، آپ نے اس سے گرومنگ ہوئی، آپ کی گود میں پیدا پڑا، اور اس پہ آپ ہی کے مینرز اور آپ ہی کے ایتھکس اور آپ ہی کے اخلاقیات اور آپ ہی کے ماحول کے اندر جو اشیاء پائی جاتی ہیں اس کو لیا اس نے. آپ نے اس کو ادب نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا، مشقت کی عادت نہیں ڈالی، آپ نے اس کو مان کر چلنے کی عادت نہیں ڈالی، اس نے ہر وقت آپ کو منوایا ہے، آپ نے ہر وقت اس کی خواہشات کو پورا کیا ہے. نتیجہ یہ کہ آج وہ آپ کی بات بھی نہیں سنتا. تو اس پر کرنا کیا چاہیے؟ اب تیر تو کمان سے نکل گیا، کرنا ہی چاہیے کہ میں اس کے لیے کہتا ہوں اپنے ماں باپ استغفار کریں. اور یہ سیدھا استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ نہیں، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. حتیٰ کہ اس کے اتنے اثرات پیدا ہوتے ہیں کہ پھر کسی وقت عرض کروں گا، بڑا لیپ سمجھیں کہ اگر جس وقت بچہ شکم مادر میں آئے اور اس وقت فجر کی نماز باپ کی قضا ہو جائے، فجر کی نماز باپ کی قضا ہو جائے، تو اس قضا نماز کی جو نحوست ہے اس کے اثرات اس بچے پر کہ جس کا قوام کا آغاز ہے اور شکم مادر میں ہے، اس پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. تو جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے بعد جو ہم اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ جس میں اس کے سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ایسا اس کے کھانے پلانے ایجوکیشن کا، لیکن صرف اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ اللہ کا بندہ ہے، جس کو ابدیت بھی سکھانی ہے، بندگی بھی، مقصد زندگی بھی، اس کو نماز بھی، اس کے پیچھے ہم نہیں پڑتے. جتنا وہ خود سیکھ لے. اس لیے ماں باپ کو اپنے اولاد کے جو غم ہیں کہ یہ بدتمیز ہے، بے راضی کا شکار ہے، سوتا رہتا ہے اور یہ کہ جاب نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ، میں جاب کو تلاش نہیں کرتا، میں یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. میں نے یعنی اس بارے میں بہت سارے مشائخ سے ڈسکشن کی تو پھر انہوں نے مجھے اس کا ایک حل بتایا کہ حل دو حل ہیں. ایک تو یہی کہ اس کو استغفار کیا جائے اور اسی سیدھے سے کر لیا جائے، جہاں جو سیدھا بہت زیادہ مؤثر آپ کے سامنے ہو اس سیدھے سے کر لیں. لیکن بہت سارے علماء نقشبند اس سیدھے کو بھی پڑھتے ہیں. تو اس سیدھے سے جو رواه البخاری والمسلم ہے، یہ استغفار بڑا مستند ہے. اس سے بھی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم ان کی تربیت نہیں کر سکے، ہمیں معاف فرما کے، آپ یقین جانیے گا غیر شعوری طور پر ان میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ ماں باپ کی دعا، جیسے ہم نے سنا، اولاد کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کے علماء کی دعا اپنی قوم کے حق میں. یہ بہت عجیب دعا ہے. اس لیے یعنی اگر آدمی اپنے بچوں کی راہ راست کے لیے دعا کرے اور غم کھاتا رہے کہ ان کو کس طرح خدا کا راستہ مل جائے، تو سب سے پہلے اپنے اوپر اور جو اپنی ذمہ داریاں ہیں اس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے یہ سخت گناہ گار ہے، سخت یہ ماں باپ گناہ گار ہیں. تو یہ اپنی اس غلطی کی اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے تو دیکھیں اولاد کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے شاید سے سنا، اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. بڑی مشہور دعا ہے، بہت بندہ جانتے، اللہم صرف القلوب صرف قلوب بنا لاتا. تو میں عرض کرتا ہوں یعنی جو لوگ ذکر کرتے ہیں نہیں کرتے دونوں اس کو سن لیں. اس دعا کو اس طرح پڑھنا ہے کہ قلوب بنا تو قلب کی جمع ہوگی. تو جس وقت آپ قلوب بنا کہیں گے تو اس وقت آپ پہلے، عجیب بات ہے کہ مجھے نے کہا کہ پہلے اپنے قلب کا تصور کریں گے کہ مجھے ضائع کر دے، اور پھر ان بچوں کے قلوب کا تصور کریں گے. انشاءاللہ ان بچوں کو، میرے ان بچوں کو جن کی میں تربیت نہیں کر سکی، اب نافرمان ہو گئے ہیں، غیرات سے ہٹ گئے ہیں،
اب یہ بدتمیز ہو گئے ہیں، تو میرے ان بچوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور ان کے یعنی ہر بندہ، یعنی اس میں کوئی تصرف کی بات نہیں ہے، ہر بندہ ان کے قلب کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا پڑے گا، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اس میں آپ یاد رکھیں گے کہ پہلے اپنے قلب کی اصلاح کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ اس لیے اس چیز کو بتاتے وقت وہ فرماتے ہیں کہ یعنی اولاد سے بھی پہلے اپنے قلب کو کہے گی اللہ میرے قلب کو بھی تو ہدایت کی طرف پھیر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یعنی پھر ان کا قلب کا تصور کرے ساروں کا، اور اس سے کہے کہ اللہم مصرف القلوب، اللہ جل شان سے درخواست کر دے کہ اللہ تعالیٰ صرف قلوبنا اللہ تعالی، اللہ رب العزت ہم سب کے قلوب کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو اس کے تقریباً 40 دن اس طرح مستقل کرنے کے بعد انشاءاللہ ان بچوں کی عادات، ان کے سوچنے کے طریقے میں یعنی خبر پڑے گا، ان بچوں کی انشاءاللہ ان کی تربیت اور سوچ میں فرق پڑے گا۔ تو ایک تو اس کا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ تمام ماں باپ 33 دفعہ صبح 33 دفعہ شام اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے جو غفلت نقصان ہوا اس پر یہ پڑھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دوسری جس شخص کے پاس رزق کا مسئلہ ہو، اور رزق میں آج کل جیسے کہ ہے تو اس کو 100 دفعہ پڑھ لے رزق کے مسئلے میں بھی۔ تیسرا جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ بھی اس کو۔ چوتھا جو شخص بیمار ہو تو بیماری میں بھی اس کو بہت کثرت سے پڑھنے سے بیماری جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور چھٹا پانچواں اگر کوئی گھر میں ایسے نہ چاہتی ہو کہ مقدمات ہوں اور اس طرح کے مقابلات، تو ایسی شکل میں بھی اس کو بہت کثرت سے پڑھا جائے، بے شک اس کا 70,000 دفعہ ورد کر دیا جائے۔ کوئی مقدمہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی مصیبت پہ پھنسا ہوا ہے تو استغفار جو ہے نا وہ بند گلی میں راستہ کھول دیتا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ عید کے ان ایام کے اندر بھی آپ اس دعا کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں عید منانے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ عید تو اس شخص کی ہوتی ہے جس نے اللہ کو پکارا، حج کیا اور اللہ اس سے راضی ہے۔ یعنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے بعد عید کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جس شخص کی مغفرت نہ ہو تو کیا عید منائے گا؟ عید تو خوشی کی چیز ہے، وہ جہنم کی آگ سے نہیں نکلا، اور جہنم کی آگ رمضان میں جہنم کی آگ سے نکالنا لازم اور واجب ہے۔ ہلاک ہو جائے اس شخص کے جس نے رمضان کا مہینہ پایا۔ اچھا اب دیکھیے کہ جو لوگ رمضان میں اعتکاف کر کے اللہ سے مانگ کر انشاءاللہ ان کی مغفرت ہو گئی تو وہ خوب خوش ہوں، کھائیں پئیں، وہ تمام چیزیں جو بند تھی وہ کھل گئیں۔ ان ایام تشریق میں بھی وہ روزہ یعنی نہ رکھیں اور خوب کھائیں پئیں، اور یعنی خوب کھائیں پئیں اور خوب مزے کریں، اور یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کی مغفرت فرما دی اور اللہ نے کو جنت عطا فرما دی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس شخص کی مغفرت نہیں ہوئی وہ کیا کرے، اس کی عید کیسی ہے؟ جس شخص کو جو جہنم میں ڈال دیا گیا، جو شخص جہنم سے آزاد ہی نہیں ہوا پورا رمضان گزرنے کے بعد اور پورا ذوالحجہ کے بعد، اگر اس شخص نے جہنم سے آزادی نہیں رکھی، اس ذوالحجہ کے اندر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ آدمی کو خاموش رہنا چاہیے، کلام زیادہ نہیں کرنا چاہیے اور دعاؤں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ تو اب اگر ایک آدمی کی عید آ گئی اور عید الاضحیٰ آ گئی، اس نے جانور خرید لیا
لیکن اپنے پچھلے اعمال بد کی وجہ سے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں ہے تو بتائیے عید منانے کا کیا کانسیپٹ ہوگا؟ یہ کون سی عید ہے کہ جس میں ایک آدمی جہنم کی آگ میں جل رہا ہے اور وہ جناب عمدہ کپڑے پہن کے وہ یعنی تبسم کر رہا ہے، لیکن جب کہ جہنم میں اس کا جلنا یعنی ثابت ہو چکا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے، اور اس درس پر کے جو اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے حبیب کے پسندیدہ کلمات ہیں، اور یہ کلمات بھی اللہ کے حبیب کو اللہ نے سکھلائے ہیں، ہم تک پہنچائے ہیں صحابہ کرام نے اور علماء اعظام نے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، امام بخاری کے اور امام مسلم کے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور یہ کہ ہم ان مبارک دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ سرسور فرو ہو سکتے ہیں، اور اس دعا کی وجہ سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت جتنے بھی سامعین ان کے قلوب میں ہدایت کا نور، کسی ایک کو بھی اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، سب کو اپنی بارگاہ میں شفیع قبول نصیب فرما، سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ إليك ربي فحببني وفي نفسي وفي أعين الناس فأعزمني ومن سيئ الأخلاق الله تعالى برحمة الله صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم۔